السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سب کے لیے میری رائے اور میرا مشورہ۔ آج کا موضوع ہے سبھی انسانوں کے لیے، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، عورت مرد بچے بوڑھے جوان، سب کے لیے، کسی مذہب والے کی بات نہیں، ہر مذہب والے کے، ہر عقیدے کے لیے، ہر مشرب والوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ دیکھو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہاں سے ایک دن چلے جائیں گے، اور پھر کبھی آنا یہاں نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجے ہیں تو ہماری ضرورت کے بہت سے کام ہیں، ضرورت زندگی گزارنے کے بہت سے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی مخلوق پیدا کی ہے، ان کے کام کے لائق ان میں قوت، طاقت اور علم بھی دیا ہے، مگر میرا کہنا یہ انسانوں سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، یعنی دینی تعلیم کو منع نہیں کر رہا، میں دینی تعلیم کو منع نہیں کر رہا، آپ اپنے بچوں کو ضرورت زندگی کی جتنی بھی باتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، حرفت ہے، صنعت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تعلیم دلائیں جو زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا، علم سیکھو چاہے چین میں جانا پڑے، یعنی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علم سیکھیں چاہے چین میں جانا پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علم سیکھیں چاہے چین میں جانا پڑے، جبکہ اس وقت چین میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، نہ کوئی مفتی تھا اور نہ کوئی مولوی تھا۔ چین صنعت کے اندر، سائنس کے اندر اور دنیاوی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے علم و ہنر میں شہرۂ آفاق تھا اور ساری دنیا سے آگے تھا۔ مقدر سے وہ غلامی میں آ گیا اور مدتوں غلامی میں رہا، دوسرے آگے نکلے۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ وہ غلامی سے آزاد ہوا ہے، اور آزاد ہو کے اس نے اتنی ترقی کر لی ہے صنعت، حرفت وغیرہ وغیرہ میں، کہ اب ذرا پیچھے ہے۔ اگر عالمی جنگ نہ ہوئی تو چین سب سے آگے جائے گا۔ یہ وہ قوم ہے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، یافس، حام اور سام۔ حام کی اولادیں مغرب سے لے کے عرب تک ہیں، اور سام کی اولادیں ہندوستان سے لے کے آسام تک ہیں، اور یافس کی اولاد جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، یہ تمہارے چین، روس وغیرہ میں ہیں۔ تو یہ سب یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں۔ اور ان کی عادت شریفہ کے بارے میں بتاؤں، یہ سبھی کچھ کھا لیتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام دنیا پر غالب ہوں گے، اور یہ کھاتے ہی ہیں سب چیزیں بڑے چاؤ سے، ان کے لیے انسان کا گوشت بھی جائز ہوگا، اور یہ سبھی کو کھا جائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایمان والوں کو لے کر کسی کھو میں چھپ جائیں گے، اور جب یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے تو وہ بددعا کریں گے، ان کی بددعا سے ایک مرض ہوگا اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، ان کی سڑان سے بےتاب ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کر، پھر بہت بڑی بارش ہوگی، بہت بڑی بارش ہوگی، اور اس سے صفائی ہوگی، اس کے بعد میں نئے سرے سے پھر آبادیاں ہوں گی، اور انسان سہج ترقی کرے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کملی والے نے اور بزرگان دین نے پہلے ہی سب کو بتا دی ہے۔ تو پھر سن لو، یعنی میری رائے سب کو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ضرورت زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے فرنیچر ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، کوئی بھی ہنر ہو، وہ علم بچوں کو سکھائیں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علم سیکھیں چاہے چین میں جانا پڑے۔ تو اس وقت چین ایک ترقی یافتہ شہرۂ آفاق ملک تھا، مطلب ٹیکنالوجی، سائنس، صنعت وغیرہ میں بڑے بوڑھوں میں مشہور ہے، حجت بنگال اور صنعت چین۔ اب چین آزاد ہو گیا ہے، ذرا پیچھے ہے، اور اگر عالمی جنگ نہ ہوئی تو سب سے آگے ترقی کر جائے گا اور سبھی پہ غالب آ جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے،
یہ بات تو یہاں ختم ہوئی، اور میں اپنا مشورہ دے چکا کہ اپنے بچوں کو ضرورت زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا علم سکھائیں اور دین کا علم بھی سکھائیں۔ اب سنیے آگے کا احوال۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور یہ وہ علم کا دریا ہے، اس میں سارے علم موجود ہیں، یعنی اس میں شریعت کا بھی، زندگی گزارنے کا مہذب طریقہ بھی ہے جسے شریعت کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں مہذب طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے جسے مہذب طریقہ کہتے ہیں، اور اس میں سارے علوم ہیں اور معرفت کی ہر کڑی ہے، یعنی سلوک رجوع الہی جو سلسلہ چشتیہ میں 14 سلوک ہیں، پاسن پاس سے لے کے ماؤل جہاد تک سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ علم اور وہ جو اسماء کیانی ہیں جو 28 ہوتے ہیں، اور وہ ایسے نام ہیں کہ ہر نام کل پہ صادق آتا، جیسے اس میں رب ہے یا بدیع جس کے معنی ایجاد کرنے والا، اور اس کا جو مربوب ہے وہ عقل کل ہے، 22 اس کا جو مربوب ہے وہ جوہر کل ہے، باطن اس کا مربوب عرش عظیم ہے، یعنی جب اللہ نے اور اس کا مربوب یا غنی فلک یا غنی یہ اس میں اللہ ہے، اور اس سے بننے والی چیز جو ہے وہ پوری کائنات ہے، یعنی وہ فلک ہے جو فلک البروج کہلاتا ہے، جتنے آسمان ہیں، آسمان سارے آسمانوں اور زمینوں کو یہ آسمان گھیرے ہوئے ہے، اس کے اندر 7 آسمان ہیں، تو اسے فلک البروج کہتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام جب اسے بنایا تو یا غنیو پڑا، اور جب سورج بنایا تو یا نورو پڑا، اور جب چاند بنایا تو یا معینو پڑا، اور جب آگ بنائی تو یا قابضو پڑا، اور جب ہوا بنائی تو یا حیو پڑا، اور جب مٹی بنائی تو یا ممیت پڑا، اور جب فرشتے بنائے قویو پڑا، اور جب اس نے حیوانوں کو بنایا تو مقوی پڑا، اور جب اس نے آگ کو بنایا تو قابضو پڑا، اور جب اس نے ہوا کو بنایا تو اس کا نام حیو پڑا، اور جب اس نے مٹی کو بنایا تو اس کا نام ممیت پڑا، اور جب اس نے انسان کو بنایا تو اس کا نام جامع پڑا، اور جب نے کل اشیاء کو بنایا تو اس کا نام رفیع الدرجات پڑا۔ تو قرآن پاک میں اسماء کیانی کا بھی پورا کورس موجود ہے، اور قرآن پاک میں رجوع اللہ 14 سلوک جو چشتیہ میں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک میں علم لدنا کا سارا طریقہ موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ قرآن پاک عقل مندوں کے لیے ہے، ہم غور فکر نہیں کرتے جبکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقول علی قدر ہی، تم لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مشکل کشا حضرت علی سیدنا کو پورے راز و نیاز سکھائے، اور انہوں نے وقت زمانہ خواجہ حسن بصری کو سینے بسینے تک پہنچائے، اور خواجہ حسن بصری سے عبد الواحد بن زید اور کیا کہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے یہ راز و نیاز خواجہ معین الدین چشتی تک آئے، اور خواجہ معین الدین چشتی سے محبوب الہی نظام الاولیاء سے لے کے سلسلے بالسلسلے سید محمد حافظ علی خیرآبادی تک آئے، یعنی وہ آپ سید بھی ہیں، آپ علیہ رسول بھی ہیں، ان تک آئے، اور ان سے حضرت مرزا سردار بیگ اور سوداگر صاحب اور میرے قبلہ والد شاہ عبد الغنی ولی رحمۃ اللہ تک آئے۔ میرے بابا کا مقام ہے سالک مجذوب، خود ان کے پیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلیفہ جی محض ذاکر شاغل نہیں تھے بلکہ سالک مجذوب تھے۔ سالک مجذوب اسے کہتے ہیں جو وہیں سے پورا کورس کر کے دنیا میں آیا ہو، یعنی جو وہیں سے پورا کورس کر کے دنیا میں آیا ہو، یہ بات بابا کی تھی۔ آپ سنیے ایک کڑی شجرے کی شروع کی اور ایک آخر کی۔ طالب مولا ادھر آئے کہاں، سیر کر گلزار مانے کی یہاں، کوچ ہے عشق خدا کی کر تو سیر،
عرض کر اللہ سے یادش بخیر، اے دوائے درد آزار درم، مرہم ریش جگر ہائے زبوں۔ شجاع شروع ہوتا ہے، وزر اے عشق و محبت اے خدا، کر عطا بہر محمد مصطفیٰ، اور برائے مرتضیٰ شاہ زمن، اور خواجہ بصری حسن۔ یہاں تک آ گیا۔ اس کے بعد میں آخر کی کڑی ہے، واقف اسرار مخفی بوجلی، اور خواجہ محمد علی، اور جناب میرزا سردار بیگ، جن سلے میں اولیاء سردار نے، شاہ محمد ہیں جو صدیقی خطاب، ذات سے جن کی عالم فیضیاب، پیر مرشد رہبر کامل ولی، است ویل خواجہ عبدالغنی، فضل سے اپنے تو یا رب بخش دے، عمر بھریں جو گناہ ہم نے کیے، نور عرفان و محبت دے ہمیں، عشق کی اپنے تو لذت دے ہمیں، خاتمہ بالخیر کر بار الہ، است ویل خواجگان دی پناہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی تعلیم قرآن میں نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ مجھے کسی سے بحث کرنی نہیں ہے، ایک ایک آیت ہر کورس کی، علم لدنا کی پڑھ کے سنا دوں گا۔ تو سنیے، لاؤ پہلے میں علم لدنا کو سامنے لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خواجہ خضر علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ہمارا اور علم ہے جو علم خاص ہے، وہ تمہیں نہیں ہے، آپ اگر سیکھنا چاہیں تو ہمارے اس بندے سے سیکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بندہ پہنچتا ہے تو انہیں علم لدنا حاصل ہے، دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پورا پڑھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم سے میرے فعلوں پر صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو علم لدنا سیکھنے کے لیے ایک کڑی جو میں نے پوری دنیا کو کھلم کھلا بتا دی ہے، اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ آگے کو اس آدمی کو سکھانا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اور وہ نہ ٹوکے، اور آپ جو بھی حکم دیں وہ کریں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ شرع کے خلاف جو بات میں کہوں گا یہ ضرور ٹوکیں گے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک معصوم کا قتل، خواہ ایک ناؤ کا ڈبے دینا، اور خواہ ایک دیوار کا بنا دینا۔ تو علم لدنا آج بھی لوگ جانتے ہیں، اور وہ کیوں جانتے ہیں؟ سیدنا مولانا سیدنا محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل شاہ کو یہ راز بتائے، اور آپ نے بدریہ معرفت خواجہ حسن بصری تک پہنچائے، خواجہ حسن بصری سے یہ غوث پاک تک پہنچے، اور خواجہ حسن بصری سے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، اور ان سے قطب الدین بختیار کاکی، بافری گنج شکر رحمۃ اللہ، نظام الاولیاء مہوی رحمۃ اللہ علیہ، اور نسیم چراغ علی رحمۃ اللہ، علامہ کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ علم الدین شیخ محمود عرف راجل محمد دی پناہ، یایا مدنی بادشاہ، شیخ کلم صاحب جہان آبادی، نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ نور پنجاب محرمی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ، سید حافظ محمد علی خیر آبادی، اور جناب حضرت میرزا سردار بیگ نواب زادہ حیدرآباد نکھل، اور شاہ محمد صدیقی، اور پھر ان سے میرے پیارے قبلہ بابا شاہ عبدالغنی ولی۔ تو سنیے، واقف اسرار مخفی بوجلی، خواجہ محمد علی، اور جناب میرزا سردار بیگ، جن سلے میں اولیاء سردار نے، شاہ محمد ہیں جو صدیقی خطاب، ذات سے ان کی عالم فیضیاب، پیر مرشد رہبر کامل ولی، است ویل خواجہ عبدالغنی۔ میرے قبلہ والد سلسلہ چشتیہ میں اپنے وقت کے خلیفہ اعظم تھے، اور انہوں نے، ان کی خواہش تھی کہ میں بیٹے کو سارے سلوک سکھاؤں، اور انہوں نے مجھے سکھا دیے۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مجھے علم لدنا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کیا تمہیں علم لدنا حاصل ہے تو میں جواب دوں گا نہیں، اور اگر کوئی پوچھے گا کیا آپ سے اس کا طریقہ آتا ہے تو جواب میں کہوں گا ہاں، اور قرآن پاک سے صاف آیتوں سے ثابت کر دوں گا پورا کورس۔ تو سنیے، سلوک رجوع الہی یعنی بندہ سلوک رجوع الہی سے بڑے آسانی کے ساتھ تھوڑے سے تزکیہ نفس تصفیہ قلب سے مبرہ ہو کے بہت جلدی اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے، اور خود کو بھی پہچان جاتا ہے اور خدا کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اسی ہی کی رائے دیتا ہوں میں، علم لدنا کی رائے کسی کو نہیں دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ
اللہ والے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتے کہ ان کا دھیان اللہ میں سے ہٹ جائے۔ جب آپ کو علم لدنا آ جائے گا تو دنیا والے آپ سے جڑ جائیں گے۔ کوئی ولی ایسا نہیں کہ اسے علم لدنا آیا ہے اور آنے کے بعد میں وہ پوری کائنات کو دیکھتا رہے۔ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اگر آپ سب پر نظر ڈالیں گے تو کروڑوں سال بھی آپ نہ نمٹیں گے۔ مچھر مکڑی آپ کس کس کا حال لیں گے، فرشتے، اللہ والے اس بات سے مبرہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ بھائی وہ کیا آپ میرے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں پاگل ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر اس شخص کے بارے میں بتاؤں؟ میں پہلے فائل کھولا کروں تھا، اب فائل ناجائز اس سے توبہ کر لی، وہ بات بتا دی کہ اس کا شہرہ ہے دنیا میں، سنا جی، مگر اب میں کھولتا نہیں ہوں۔ اب ایک صاحب نے کہا میاں یہ تو علم ظفر ہے۔ ارے بابا، نہ ہی تو مجھ سے علم رمل آتا ہے، نہ مجھ سے علم ظفر آتا ہے، اور نہ میں جوتش کو اور نجوم کو جانتا ہوں۔ مجھے ان تینوں علموں سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، کان کھول کے سن لو۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی علم لدنا حاصل ہے تو میرا دعویٰ تو ہے نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں پاگل تھا کہ میں اس کا حال لیتا اور اپنے رب کو چھوڑ دیتا، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا۔ اس لیے ہر ایک کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے چاہے تو کسی کو علم لدنی سکھا دے یا علم لدنی عطا فرما دے، مگر اس وقت بھی وہ اللہ ہی میں لگے رہتے ہیں، ان کی نظر کبھی دنیا کے حالات پر نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ ایک بار چاروں صاحب بیٹھے تھے، رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نعمت عظمیٰ سے نوازے تو شکریہ میں کیا کرو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے میں سچ بولا کروں گا۔ عمر فاروق اعظم بولے کہ میں عدل کروں گا۔ عثمان غنی بولے میں خیرات کروں گا۔ کوئی بولا میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن علی بولے میں لوگوں کا عیب چھپایا کروں گا۔ علی بولے کہ میں لوگوں کا عیب چھپایا کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آپ کا خیال سب سے افضل ہے۔ تو اللہ والے تو لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں، یا وہ انہیں دیکھتے رہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں، یا وہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا، تو وہ اللہ کو بھول جائیں گے کیا؟ ایسے ایک صاحب نے مجھے سوال کرا، اگر آپ ایسے، ارے بھائی ایک تو میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے یوں پوچھے، یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا علم لدنا آپ سے آتا ہے تو میں کہوں گا نہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کیا علم لدنا کو حاصل کرانے کا کورس آپ جانتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں، اور قرآن سے ثابت کر لوں گا۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن عقل مندوں کے لیے اتارا گیا ہے اور عقل مندوں ہی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقول علی قدر ہی، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو وہ سب اسرار حق عطا کر دیتے ہیں، اور آپ سینے بسینے خواجہ حسن بصری سے اسے دنیا میں رائج کر دیتے ہیں۔ آج بھی میں نہیں، ہزاروں اللہ والے ایسے ہیں کہ وہ علم لدنا کا سیکھنا اور سکھانا جانتے ہیں، اور میں نے پہلی کڑی علم لدنا کی عام طریقے سے بتا دی ہے، اور اس کڑی کے بعد اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو اس کا امتحان اللہ کی طرف سے ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اس آدمی کو سکھایا جائے گا۔ آپ اس کے سامنے کچھ بھی کریں وہ نہ ٹوکے، اور پھر آپ اسے کچھ بھی حکم دیں وہ منع نہ کرے، چاہے وہ حکم آپ کا جائز ہو یا ناجائز ہو، یہ امتحان اسے دینا پڑے گا۔ اگلی کڑی ہوں گی، پہلی کڑی کے لیے میں نے آپ سب کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی، اور اللہ اس کائنات سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کائنات کا وارث انسان ہو اور اس قابل بن جائے کہ پوری کائنات پر کنٹرول کر سکے، اور کرنے والے کنٹرول کر کے دکھا گئے۔ کسی نے سورج کو اشارے سے اٹھا لیا، کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کسی نے جنگل میں انگلی سے چشمے بہا دیے، کسی نے ڈوبتی کشتیاں ترا دیں۔ میں اتنی باتیں کر کے دکھا گئے ہیں، وہ ثابت کر گئے ہیں کہ گنی نہیں جانی آپ سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا آپ سے ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے نفسانی خواہشیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تو ان سے لڑتے لڑتے اتنا طاقتور ہو جائے کہ پورے عالم میں چھا جائے۔ تو اس میں
پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ جو آپ کو خیالات آتے ہیں، آپ خیالات کے ماتحت ناچتے رہتے ہیں، آپ کے دل میں خیال اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے ڈالتا ہے، آپ سمجھ رہے میں سوچ رہا ہوں، آپ سوچ رہے میں سوچ رہا ہوں میں نماز پڑھی ہوں، آپ سوچ رہے میں فلاں لونڈیا کے پاس جاؤں، آپ سوچ رہے ہیں فلاں آدمی بہت برا، آپ نہیں سوچ رہے، آپ کے یہ خیال ڈالا جا رہا ہے، کوئی نفس کی طرف سے، کوئی شیطان کی طرف سے، کوئی فرشتے کی طرف سے، یہ خیال ڈالے جاتے ہیں، انسان کٹ پتلی کی طرح اس میں کام کرتا۔ اب دیکھیے آپ بے سوچے انگلی بھی نہیں ہلا سکتے، اگر سچے ہو تو ارادہ مت کرنا، انگلی ہلا کے دکھا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ جو خیالات تیرے آتے ہیں تو انہیں کاٹ نہیں سکتا، یہ کب کٹیں گے؟ جب اپنا خیال ڈالے گا، یعنی جب تو اپنا خیال ڈالے گا آپ ہی کٹ جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے 5 منٹ یا 10 منٹ نکالیں اور ایک جگہ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد زبان تالو سے لگائیں اور اپنا خیال ڈالیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، مگر زبان تالو سے لگی رہے، دل اللہ اللہ کہتا رہے۔ جب آپ کو تھوڑی دیر ہو جائے گی تو آپ کے خیال کٹ جائیں گے۔ کٹنے کی پہچان یہ ہے، وہ جو خیال ڈالنے والی چیزیں تھیں وہ آپ کو نظر آنے لگیں گی، دریا، جنگل، پہاڑ، عورت، مرد، جانور، شہر، مدینہ، مکہ، شوالا، ہر چیز دکھنے لگے گی۔ انہیں صوفیاء کرام کہتے ہیں انکشاف۔ کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام؟ بھائی آپ کو یہی 10 منٹ کی، کیونکہ آپ اپنی چلا رہے ہیں، یہی 10 منٹ کی بات جو ہے اس سے آپ کو ایک چیز حاصل ہوگی، آپ کا پورے کنٹرول ہو گیا جسم پہ۔ اتنی دیر آپ اپنے جسم سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر تمہیں کچھ کرنا تھا وہ سب تم نے مٹا دیا۔ اس کے بعد میں آگے ایک لائن بڑھتی ہے، اور وہ لائن یہ ہے جب آپ کو یہ نظارے نظر آنے لگیں جنہیں میں نے ابھی کہا، یہ انکشاف ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، سب تجلی ہیں، اللہ خود چاہ رہا ہے انہیں بھی کاٹو، ان پہ بھی کنٹرول کرو اپنا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کا کوئی پیر ہے، آپ کے سامنے جنگل آیا وہ رہا میرا پیر، دریا آیا وہ رہا میرا پیر، عورت آئی وہ رہا اس میں میرا پیر، اور مطلب یہ جانور کوئی آیا وہ رہا اس میں پیر، شہر کوئی آ رہا اس میں پیر، مدینہ آیا وہ رہا اس میں پیر، مکہ آیا وہ رہا اس میں پیر، شمال آیا وہ رہا اس میں پیر۔ تو ہمارے دادا پیر کہتے ہیں کعبہ تو ہے گھر رب کا، پھر اس میں اے سوداگر، شوقی سے کسی بت کی وہاں جلوہ کری کیوں ہے۔ آپ کو اس پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہاں تک نوبت ہے کہ آپ کو اگر اسے پورا کر لیں گے، یہ سلوک یعنی یہ علم لدنی نہیں ہے، آپ کو یہ وہ کڑی ہے جس سے آپ کو سلوک رجوع الہی اور اسماء کیانی، آپ کی دری کو اور علم لدنا، آپ کی دری کو بھی قدم بڑھا سکتے ہیں، آپ اس منزل پر کھڑے ہیں۔ تو یہ پہلی کڑی تھی کائے کی؟ سلوک رجوع الہی کی۔ یہ پہلی کڑی تھی کائے کی؟ سلوک اسماء کیانی کی۔ یہ پہلی کڑی تھی کائے کی؟ علم لدنا کی۔ اب آپ کا اختیار ہے ان تینوں میں سے چاہے جون سی لین اختیار کر لیں۔ اب یہیں سے آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا، اور طرح طرح کے حکم آپ کو ملیں گے، اگر آپ انہیں پورا کریں گے آپ ثابت قدم ہوں گے، آپ ایسے ہوں گے جیسا ایسے علموں کو سیکھنے والا ہونا چاہیے، تو آپ کو آگے بڑھایا جائے گا، ورنہ نہیں بھگا دیا جائے گا اپنے پاس، جاؤ یہاں سے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے کہتے ہیں ہمارا حال بتاؤ، کیا میں پاگل ہوں کہ اللہ میں سے دھیان ہٹا کے ساری دنیا کے انسانوں کا مکڑی مچھر کے حال میں لگا رہا ہوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، جب بھی آپ خیال کریں گے یا اللہ وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو ایسے دکھا دے گا کہ یہ ہو رہا، دیکھتا رہے۔ مگر کس کو؟ اسے جسے خالص اللہ کی محبت ہوگی، اور اسے اللہ سے نہ ہی تو عقبہ کا لالچ ہوگا اور نہ ہی دنیا کا لالچ ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے خدا کی، روز جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، واحد کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد۔ عقبہ جو چھوڑ دی ہے، دنیا جو چھوڑ دی ہے، تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اللہ کے لیے ہر بات چھوڑی جاتی ہے، اللہ سے پیار کیا جاتا ہے، اور پیار بھی کیسا بے لوث۔ اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ سے یارانہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے سارے علم رکھے ہیں، یہ علم کا سمندر ہے، ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ ارشاد باری ہو رہا ہے آپ اس کائنات میں غور فکر کریں اور اپنے میں بھی غور فکر کریں اور قرآن کو بھی سمجھ سمجھ کے پڑھیں۔ جب ہم غور ہی نہیں دیتے تو ہم کیا خاک سمجھیں گے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقول علی قدری، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کرو، اور قرآن عقل مندوں کے لیے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے راز و نیاز حضرت علی شیر خدا کو سکھائے اور ان کے ذریعے ان کی آل میں اور اولیاء اکرام میں یہ آئے۔ بھیا سب کی خدمت میں میرا سلام ہے، اور آخر میں کہتا جاؤں، پہلے آپ کے اوپر فرض ہے، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، زندگی گزارنی ہے، جو آپ کی ضرورت ہیں اس کا علم بچوں کو سکھائیں اور دینیات کی تعلیم بھی دلائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔